یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہودی عورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی دے دیا، کہا کہ اس خاتون کو صنعاء یمن پہنچنے تک تم اس کی نگہبانی کرو۔ یہ 2 جوان تھے، وہ عورت کے ساتھ ہو گئے۔ عورت کہتی ہے مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ، اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا، یہودی خاتون یہ کہتی رہی، اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا، مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے۔ جب بیچ میں کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا، تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے، وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہم خلیفہ رسول ابوبکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں، اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے۔ تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا، آنکھ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس طرح یہ راستہ طے ہو گیا، یمن آ گئی وہ عورت۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یمن پہنچی تو وہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے لوگو آؤ، میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں، میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کرے، میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں، لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، ان 2 جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا، اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں، اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی حفاظت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یا رسول اللہ، دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں، بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو بہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہارے اخلاق سے آئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو، تمہارے متعلق 1000 پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے، ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے۔ ان کے حالات یہی ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے۔ ان کو 1000 کوششیں کرنے دو، لیکن اے مسلمانوں، اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں۔ افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات، کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں، ہر ملک کی فوجیں وہاں پر، ان پر رسہ کشی چل رہی تھی، طاقت کے بل بوتے پر امریکہ، یورپ، پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی۔ ایک ایسا انسیڈنٹ، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک خاتون رپورٹر ہے، وہ امریکہ کی رہنے والی، جو رپورٹنگ کرنے کے لیے افغانستان کے میدان میں گئی تھی، کہ حالات دیکھیں، وہ روزانہ رپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں۔ نیوز والی ایک عورت صحافیہ، لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی، 2 یا 4 فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے، یہ نیٹو افواج میں سے تھے۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پھاڑ رہے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک 2 نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسلمان تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، تو جیسے ہی وہ آئے وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے، کیونکہ عزت کا معاملہ تھا، آواز اٹھنے لگ گئی تھی۔ 2 ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ چہرے والے تھے، ٹوپی والے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی، لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے، پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے۔
ہم میرے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی، دروازہ بند تھا، رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا، کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کھانا بھی آیا کپڑے بھی آئے، میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی کپڑے بھی پہنے۔ دوسرا دن آیا، برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا۔ یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے، اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ اس عورت نے حادثہ لکھایا، رپورٹ لکھایا، اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں، اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، لیکن اے لوگوں یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں خود صحافیہ ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے، حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے، بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں، کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں؟ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی اپنے محلوں سے، اپنے مجمع سے، اپنے معاشرے سے ان ناسوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں، ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے۔ آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گانے، باجے، ٹیلی ویژن، عورتیں مکمل زندگی یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ سیریل کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے، چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دو، فلم کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نوجوان بچوں کے حالات یہ کہ رات کے وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح ہونے لگ گئی، فجر کی اذان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے، لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا، اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے عزیزوں جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی، آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔ جنگ بدر کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوئے آئے، دو چھوٹے بچے 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں جنگ کے لیے، دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں، کسی والی بال اور فٹ بال کی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے۔
لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, ہمیں جانے کی اجازت دی جائے, بچوں پر جہاد فرض نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں اجازت دی جاتی ہے. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا. جب یہ میدان میں آئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام؟ یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے, وہ سردار قریش ہے, وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے, اس کا تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے, حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ کون سے گھر کے بچے تھے, کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتے. 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں. لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہنسی آئی, لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے. میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش رہے ہو, یہی وہ مردود ہے جو سردار قریش ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے. یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے, ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے. ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری, گھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی. اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا, پورے کفر کو مارا. دنیا نے تاریخ لکھی ہے ایک کسان صحابی کے بیٹے, کسانی کرنے والے صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے طاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا, جو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کو ایذا دیتا تھا, اسے فنا بن نار کیا. اب سنو میرے عزیزوں, ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے, یہ آسان سی بات نہیں. جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا, اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی, ایسا نہیں ہو پائے گا. ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے. ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی, یہاں کندھے پر تلوار ماری. ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا, بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا. بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے. لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو, اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی, بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا, کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا. میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے, ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں. ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومیں, ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے. جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا. جو بات مجھے کہنی تھی, جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا وہ توجہ چاہتا ہوں, اس نقطے پر میں آتا ہوں. بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا, لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا. لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے, اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا, الگ کر دیا. اس سے کسی نے کہا, تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا, مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہے. مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرا وقت برباد کر رہا تھا, یہ ہاتھ میں نے اس کو الگ کر دیا. یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا
अगर खलल पैदा करता हो, और तुमने जिंदगी में न जाने कितने आलाते लव व लाइब ला कर रख लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों से वो खुशबू आनी चाहिए थी। आज हमारे घरों से ये बच्चे कहाँ के थे? बद्र के मैदान में ये दोनों बाद में शहीद हो गए, मुआज भी और मुअव्विज भी, दोनों शहीद हो गए। 14 शहीदों में बद्र के अगर नाम आता है तो इन दोनों का भी नाम आता है। मेरे मुस्तफा करीम की हुर्मत पर, इज्जत पर मर मिटने वाले वो बच्चे कहां से पैदा हुए थे? जानते हैं, इनके बाप को जब कहा जाता तुम्हारे 2 छोटे बच्चे गए, तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि मेरे गए नहीं, मुस्तफा ने कबूल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है। अगर मेरे और 100 बच्चे हो तो उन कदमों पर मैं निछावर कर दूं। ये उन्हीं घरों से बच्चे मिल सकते हैं जिन घरों की माओ ने उन्हें मुस्तफा करीम के नगमों की लोरियां सुनाई हो, हुजूर की मोहब्बत में उन्हें सुलाया हो। ये उन्हीं घरों के बच्चे हो सकते हैं जहां की तरबियत यूं की जाती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों, आज हमें बदलने की जरूरत है, आज हमें तब्दीली की जरूरत है। हमारे घरों की तरफ जो आज जालिमों की नजरें उठी हैं, वो सिर्फ इसी वजह से। देखो, एक बात याद रखें, शेर जब तक शेर रहता है हर कोई उससे खौफजदा रहता है, और शेर अगर कुत्तों की हालत पर आ जाए तो हर कोई उस पर हमला भी कर सकता है। तो कुत्ते बनने की कोशिश शेर को नहीं करना चाहिए। शेर की हैसियत अलग है, वो अलग अंदाज से रहता है। जब शेर अपनी शेरी भूल जाए तो उसके साथ कुत्तों जैसा सलूकी किया जाता है, कोई भी उसको पकड़ लेगा, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर लेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम दुनिया में वो होते थे कि तुम दूसरों के अखलाक नहीं कबूल करते, बल्कि अपनी छाप दूसरों पर छोड़ दिया करते। तुम्हारी परछाइयों पर दूसरी कौमें अपने रास्ते तय करती थी, तुम्हारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती थी। आज तुम गैरों की तकलीफ पर चले गए। आज हमारा जवान फटी पैंट पहनने को फख्र महसूस करता है, इधर से भी फाड़ ले, उधर से भी फाड़ ले, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। तुम्हारे अखलाक तो नहीं चाहिए। तुमने जालिमों को टीवी पर नाचते हुए देखा, उनके बुरे अखलाक की पैरवी करने लग गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चेहरा तो ताजदार मदीना की अमानत, हुजूर पाक के गुलाम हो, दुनिया को ये बताते। आज मुझे हैरत होती है, कई नौजवान इस बात से कतराते हैं कि मियाँ दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। क्यों? 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, कामकाज है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, और फिर लोग हमें ताना मारने लगेंगे। तुम इन 4 लोगों के लिए जीते हो या बताओ उस मोहम्मद अरबी के लिए जीते हो? सुभान अल्लाह। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं किया? दुनिया के इन तानों की फिक्र तो तुम्हें हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। एक नौजवान से मेरा मुकालमा हुआ था, मैंने उससे कहा था कि बेटा, दुनिया में जो जिसका तू फैन है, जिसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, कोई खान हो, पठान हो, कोई भी हो, जिसके हेयर स्टाइल तू अपनाता है, उसके कपड़े तू पहनता है, एक बात करते हैं, मरने के वक्त तू भी एक चिट्ठी लिख देना उसको, जिसका तू फैन है, जिस फिल्मी एक्टर और हीरो का तू मुकल्लिद है, चाहे वो खातून हो चाहे वो नौजवान हो, दोनों सुन ले। उनको एक खत लिख देना कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कब्र में जाऊंगा, अगर मुनकर नकीर आए तो आप आ जाना, मेरी मदद करना। वो नौजवान हंसने लगा, कहा कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, क्या वो कोई हीरो और एक्टर कब्र में आकर मेरी मदद करेंगे? तो कहा फिर तो उसकी पूरी की पूरी तकलीफ करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बैठता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पहनता है, फिर क्यों? जब तुझे ये पता है वो आ नहीं सकता तो क्यों उसके पीछे चलता है? मैंने कहा, उसने कहा ये कोई चिट्ठी लिख दे तो क्या वो आएगा? कहा तेरा नहीं आता, लेकिन मैं लिखता हूं ताजदार मदीना, मैं लिखता हूं मेरे मुस्तफा को, जाने से पहले कहता हूं या रसूल अल्लाह, मैंने कोशिश की आपकी सुन्नतों पर चलने की, मैंने चेहरा वैसा बनाया जैसे आपने हुक्म फरमाया, मैंने अमामा इसलिए पहना कि आप पहनते थे,
یا رسول اللہ آپ کی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، اگر منکر نکیر آئے تو میرے آقا آپ آ جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، واہ واہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان گرامی وقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو۔ میں آج ہمارے مجموع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بعد میں چل کر کے وہ ڈاکو بھی بن جائے، فرق نہیں پڑتا۔ تربیت اسی انداز سے کی جا رہی کہ بچہ فراٹے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے، لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں۔ ان جوانوں کا حال تو یہی ہے، فلمی ڈائیلاگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں، پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں؟ تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائیلاگ تو اپنا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک کے اخلاق و کردار اور ان کی حدیثیں آج تک کیوں نہیں یاد ہو پائی؟ میرے عزیزوں کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی، باتیں نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ ایک خاتون مدینے کی دوڑتی ہوئی آئی جب حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، توجہ چاہتا ہوں، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ قبول کر لیں۔ صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے، دودھ پیتا ہوا بچہ ایک عورت لے کر کے آ گئی، یہ میدان جہاد میں جانے والے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آقا آپ کی عزت پر سوال آیا، مدینے کے ہر گھر کا جوان باہر نکل پڑا، لیکن افسوس ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے، یہ دودھ پیتا ہے، میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پوچھا کسی صحابی نے اس کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، مدینے کی ان خواتین پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا، تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں ان مدینے والوں کی، انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے بھی کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کچھ نہ پیش کر کے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو میرے عزیزو ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ صرف نعروں کا نام ہی اگر عشق رسول ہوتا تو آج دنیا میں پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہوتا۔ ہمارے اتنے عظیم نعرے ہیں، صرف نعروں کا مطلب عشق رسول نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر حقیقت میں ہے تو کچھ چیزیں تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ دنیا کے اخلاق و کردار کو ٹھوکر مارو، آؤ اور دنیا کو بتاؤ سب سے زیادہ حسین چہرہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ گنبد خضرا والے کا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ ہر بندہ مسلمان یہی کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ، میرے نبی کا چہرہ سب سے اعلیٰ۔ جو تمہارے پاس سب سے عمدہ اخلاق والے، سب سے اچھے چہرے والے رسول ہیں، تو پھر دنیا داروں کی پیروی کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، تمہاری آنکھیں کب بے حیا ہو گئیں؟ تم عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو گئے؟ یا اگر کوئی نوجوان دین سے غافل ہو کر صرف ایک لڑکی کے چکر میں بے دین ہو گیا
اور ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو جوان بچیاں ہیں، تم کسی کے چہرے پر فدا ہو گئی یا کسی کے چال چلن پر اور گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر بیٹھ گئی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں آیا اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہی نہیں رکھی۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اس بات کی تڑپ ہوتی کہ دنیا کا سب سے زیادہ حسن والا چہرہ وہ مدینے والے کا ہے، پھر دنیا کا کوئی حسن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی جمال تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ آج دنیا میں اگر چہرے اپنے آنکھوں میں کوئی صورت بسانا ہو تو دنیا داروں کی نہیں، تاجدار مدینہ کی۔ میں ایک خط و خال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی صحابہ نے نہیں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور وہ صحابہ یوں کہتے تھے پکار کر کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس شان سے آپ کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، آج جو ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے وہ صرف اسی بات پر دے رہی ہے، تمہیں کبھی پیسے کی لالچ، کبھی سیاست کی لالچ، یا پھر خوبصورتی اور حسن و جمال کی لالچ۔ یہ تینوں چیزیں ایک مومن کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اور اس کی آنکھیں روز تڑپتی ہوں اس بات پر کہ میرے آقا آ جاؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے حضور کو دیکھنے کی تڑپ جس کے اندر ہو اور وہ روز یہ کہہ کر کے سوتا ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس مومن کی یہ تڑپ ہو کہ میں دیکھوں گا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں گا، میرا یقین یہ ہے پوری دنیا نہ اسے حسن میں مبتلا کر سکتی ہے، نہ مال و دولت سے خرید سکتی ہے، نہ حکومت و سیاست سے اسے بدل سکتی ہے۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں تڑپ اور تمنا پیدا کرو تو اس مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام بلکہ مفتی اعظم ہند کی یہ بات یاد رکھنا، ان بزرگوں کو جو تقوی حاصل تھا وہ آنکھوں کی اسی تڑپ کی وجہ سے، ان کو جو عشق حاصل تھا مصطفیٰ سے اسی آس اور تمنا کی وجہ سے مفتی اعظم نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تڑپ جب تک تمہارے آنکھوں میں نہیں آئے گی یہ دنیا بار بار تمہیں ٹھوکر دیتی رہے گی، بار بار تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی۔ آج تمہارے گھروں میں جو ننگے ناچ نچائے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی، نہیں، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس طرح سے لوگ سڑکوں پر کریں گے جیسے گدھے اور کتے جوڑا کھاتے ہیں، زنا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا، بے پردگی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارے مشرقی روایات میں اس طرح سے حرکتیں تو ابھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، موبائل اسکرین نے وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دی، ٹیلی ویژن دنیا نے یہ تمہیں اخلاق سے گھری ہوئی زنا کی ننگی تصویریں دکھانا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوان بچوں نے صرف اور صرف انہی بے حیا تصویروں پر اپنی زندگی برباد کر دی، کتنوں کی جوانی ختم ہو گئی پتہ ہے آپ کو؟ آج اس ظالم دنیا نے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اگر آج انٹرنیٹ پر کوئی چیز چلتی ہے تو پورنوگرافی ہے، بے حیائی، ننگی تصویریں، اور اس طرح انداز سے کہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جوان، جس طرح سے نشہ کا ایڈکٹ ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی، میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے،
میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پور سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے. یہ ٹچ سکرین آ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سارے گناہ اس انگلی کے پور سے ہو رہے ہیں، انگلیوں کے ٹچ سے ہوتے چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں یا تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر بے حیائی کی تصویریں دیکھ لیں اور گندی فلمیں دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے. ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو. اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا تم رب ذوالجلال کو دیکھنے کی حالت میں بے حیا بن سکتے ہو، ننگے بن سکتے ہو؟ آج میں ان باتوں پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو اسی دنیا نے برباد کیا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے اخلاق تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کیسے آئیں؟ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے. ان آنکھوں کو تڑپ اور تمنا دے دو تاجدار مدینہ کو دیکھنے کی، ایک بار اس چہرے پاک کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو. دیکھنا حضور کو دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی. میرے عزیزو، چھپی ہوئی باتیں تو دور کی ہیں، یا مجمع کی بات تو دور کی ہے، وہ تنہائی میں بھی آنکھ اٹھا کر کے کبھی اجنبیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ آنکھیں بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے. آؤ میں تمہیں بتا دوں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جب تک تم اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لاؤ گے، تب تک یہ دنیا بار بار تمہیں ٹوچن مارتی رہے گی، دھوکہ دیتی رہے گی. تم روز توبہ کرتے ہو، پھر تنہائی میں جاتے ہو تو گناہ کر بیٹھتے ہو. روزانہ تم اپنے گناہوں سے باز آنے کی بات کرتے ہو، لیکن پھر اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اسی گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہو. اس کا علاج یہی ہے کہ تڑپ پیدا کرو، تمنا پیدا کرو کہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، میرے آقا کو دیکھنا ہے. اور اسی آس میں دنیا سے چلے جاؤ گے. قسم خدا کی، اگر یہاں دیکھنا میسر نہ بھی آیا کوئی بات نہیں، قبر میں پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ کی زیارت ضرور ہوگی، ان کے چہرے جمال جہاں آرا کو ضرور دیکھو گے. آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط و خال پر جن لوگوں نے بھی اپنے اشعار میں لکھا ہے، اس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں.